فتوح الغیب کے نام سے کتاب کی شکل میں رب تعالی اسی طفیل ان پر ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 470 ہجری۔ یوں سمجھیں کہ یہ کتاب کوئی آج کل کی کتاب نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صداقت و امانت و دیانت کے بارے میں تو سارے ہی جانتے ہیں۔ صداقت تو بچپن میں آپ کو گھٹی میں عطا کر دی گئی تھی، ماں کے دودھ میں ملا کر عطا کر دی گئی تھی۔ ان کے والدین نے، والد ماجد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ایسی تربیت فرمائی کہ زمانہ حیران تھا۔ آپ کی صداقت میں سے صرف ایک واقعہ پڑھتا ہوں جو سبق آموز ہے، ہمارے نوجوان نسل اس سے سبق سیکھ سکتی ہے۔ صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کا ہر انسان اس سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ آپ جب بچپن کے عالم میں، جوانی کا عالم ہے، ادھیڑ عمر کے ہیں، پڑھائی کے سلسلے سے والدہ ماجدہ آپ کو بھیجتی ہے، فرماتی بیٹے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد۔ اس وقت بغداد علم کا مرکز تھا، وہاں پر بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدرس تھے اور بڑے بڑے مدارس بھی تھے۔ والدہ ماجدہ کہتی بیٹے جاؤ علم سیکھنے کے لیے۔ جب علم سیکھنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ 40 سکے آپ کی قمیض کی جیب میں سی دیتی ہے، فرماتی ہیں بیٹا جاؤ یہ تیرے کام آئیں گے، یہ آپ کا زاد راہ ہے، سفر کے لیے آپ کے کام آئیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ تربیت ہے۔ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی تربیت دی اور کس طرح ہم نے سچ بولنا سکھایا۔ ہم نے خود اپنے آپ سے احتساب لینا ہے، پوچھنا ہے کہ بھائی تو بتا کہ تو نے کیا سکھایا اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بچے اور بچی کو کیا سکھایا۔ ہم تو خود کہہ دیتے ہیں کہ دروازے پر کوئی بلانے آئے بیٹا جا کہے کہ ابو نہیں بیٹھا، یہ جھوٹ کی ابتدا ہے نا۔ ہم نے خود کہہ دیا کہ جاؤ کہو کہ ابو نہیں بیٹھا، یا اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ان کے سامنے جھوٹ بولنا یہ بڑی بری عادت ہے، وہ وہیں سے سیکھتے ہیں بچے۔ بلکہ ان کی ایسی تربیت کرو، اگر بچہ جھوٹ بول بھی رہا ہو کسی ایسے طریقے سے اس کی تربیت کرو کہ ان کا جھوٹ بولنا چھوٹ جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب والدہ کہتی ہے بیٹے جاؤ کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ اب بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو پڑتا ہے، راستے میں جنگل کا راستہ ہے، پیادہ پا چلتے ہیں تو ڈاکو مل جاتے ہیں۔ جب ڈاکو ملتے ہیں تو سارے قافلے کو لوٹتے ہیں۔ لوٹنے والا ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آتا ہے، اس کا سامان کھولتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پوچھتا ہے بچے بتاؤ تیرے پاس کچھ ہے، کیا لایا ہے اپنے پاس؟ وہ والدہ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کہنے لگا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار ہیں، 40 سکے ہیں دینار کے میرے پاس۔ کہاں ہیں یہ نہیں پوچھا اس نے، کہاں ہیں یہ نہیں پوچھا، اس نے پھر سامان ٹٹولنا شروع کر دیا اور جیبیں ٹٹولنا شروع کی، کیونکہ وہ تو قمیض کے اندر آستین میں سی دیے گئے تھے۔ اس نے یہ نہ پوچھا کہ کہاں ہے، سامان ٹٹولا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، بالآخر کار اس کو پکڑا اور سامنے سردار کو کہتا ہے سردار، اپنے بڑے ڈاکو کہتا ہے سردار جی یہ بچہ ہے، لگتا ہے پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ سب سے زیادہ سیانہ وہی تھے، سب سے زیادہ دانا وہی تھے۔ جب اس نے اپنے سردار کو پکار کے کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 سکے ہیں، اس نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب پاس لے کے پوچھا
بچے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا وہی جواب کہ میرے پاس 40 سکے ہیں دینار کے۔ کہاں ہیں؟ میری والدہ نے میری آستین میں سی دیے۔ میری والدہ نے میری آستین میں سی دیے۔ وہ سردار بھی حیران، کہتا ہے بچے آپ کو شکل و صورت سے دیکھا جائے تو بڑے سیانے لگتے ہیں اور عادات سے بھی اچھے لگتے ہیں، اچھے گھرانے کے لگتے ہیں، لیکن اتنا بتا اپنی دولت اور اپنا مال، اپنا رزق چھپانے کے لیے تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ بچے کے منہ سے آواز آتی ہے، لڑکھڑاتی زبان بولتی ہے، کہتی ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ امی نے روکا تھا۔ جھوٹ بولنے سے امی نے روکا تھا کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ حیران ہو گیا، دیکھے نا ہر کسی کے الفاظ اثر نہیں کرتے، الفاظ بھی انہی کے اثر کرتے ہیں جن کی زبان میں کوئی تاثیر ہو، کوئی اثر ہو۔ جو زبان اثر رکھتی ہے نا وہی الفاظ اثر کرتے ہیں۔ ہم ساری زندگی تقریریں کریں، کسی ڈاکو کو، کسی لٹیرے کو تائب نہیں کر سکتے، لیکن عبد القادر جیلانی کے بچپن کی زبان ہے، چند الفاظوں نے تائب بنا دیا ان کو۔ اب دیکھیے ذرا، میری امی نے مجھے روکا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس ڈاکو کے دل پہ اثر ہوا، اور اثر بھی ایسا ہوا، یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ امی نے روکا تھا اور جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولا، اور یہ چھوٹا بچہ ہو کر اپنی والدہ کے اتنا فرما بردار ہے، اور ہم تو ہٹے گٹے مسٹنڈے۔ ارے ہم اپنے رب کے نافرمان کیوں بنے؟ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی توبہ کریں اس بچے کی طرح، ہم بھی اپنے رب کو یاد کریں۔ وہ سردار کہتا ہے بھئی سارے ادھر آ جاؤ، اپنے ڈاکوؤں کو بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے جتنا جس کا مال لوٹا ہے واپس کر دو۔ سب کا مال واپس کر دیا گیا۔ سردار جی خیر تو ہے، ہمیشہ ہم لوٹتے آئے ہیں، ہمارا مال و اسباب، ہمارا رزق، ہمارا دھندا، ہمارا کاروبار بھی یہی ہے، اور آپ کہتے ہیں واپس کر دے تو کھائیں گے کیا؟ کہنے لگا نہیں بس آج کا مال واپس کر دو۔ جب واپس کر دیا گیا سارے جمع ہو گئے غصے کے عالم میں، کہنے لگے سردار یہ تو نے کیا کیا؟ اچھا خاصا مال ہاتھ لگا تھا۔ کہنے لگا بس آج اس سارے مال سے زیادہ اچھا خاصا مال میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ جو اللہ والا بچہ ہے نا یہ بیٹھا ہے، اس نے میری دنیا بدل دی ہے۔ کیا بدلا ہے؟ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میرا راستہ آپ لوگوں کے راستے سے الگ ہے۔ ہاں اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو آ جاؤ، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اگر برائی کی دنیا میں ایک ساتھ تھے تو اچھائی کی دنیا میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، خیر کی دنیا میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اللہ کی راہ میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اللہ کے سجدوں میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اللہ کی عبادتوں میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اور اللہ کے ذکر میں بھی ایک زبان بن کے رہیں گے۔ چلو بھائی ٹھیک، انہوں نے کہا کیوں نہیں، جو برائی میں ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اچھائی کے راستے پر مل کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ سارے کے سارے توبہ کرتے ہیں اور اللہ والے بن جاتے ہیں، اور اللہ والے بن جاتے ہیں۔ یارو یہ دیکھیے، یہ آپ کے بچپن کا عالم ہے یارو، جن کے بچپن میں یہ صداقت کا عالم ہے تو ان کے جوانی کیسے گزری ہوگی، ان کا بڑھاپا کیسے گزرا ہوگا۔ ابھی تو پڑھا نہیں، ابھی کچھ پڑھا نہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ واعظ و نصیحت کا عالم یہ ہے، ارے جب پڑھ چکے ہوں گے تو ان کی نصیحتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے واعظ کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے پڑھے ہوئے علم کا عالم کیا ہوگا۔